وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک. دیکھو، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو تعریف کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، غور کرو کبھی. کسی کی تعریف کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ اس بنیاد پر کی جائے گی یا تو یہ کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، کوئی ہماری تربیت کرے تو اس کی تعریف کریں گے. ماں باپ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور ان کے احسان کو ہم بجا لاتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، تربیت کی، تو اس بنیاد پر تعریف ہوتی ہے. تعریف دوسرا اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ کوئی شخص طاقتور ہے، مہربان ہے. دوسرے نمبر پر مہربان ہے، جو بہت زیادہ مہربانی آپ پر کرے، آپ پر احسانات کرے، ہدیہ کرے اور آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے تو بھی آپ اس کی تعریف کریں. جو سرکار اور جو حکومت خیرخواہ ہوتی ہے عوام کی تو عوام اس حکومت کی تعریف کرتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہر جگہ پر، کیونکہ وہ مہربان جو بھی ہوگا اس کی تعریف کرے گی. یہ انسان کی فطرت ہے. تیسرے نمبر پر تعریف کرتے ہیں اس کی جو بہت زیادہ طاقتور ہو. جس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہو تو اس کی تعریف شروع کر دیں. امریکہ کا جو لیڈر ہے، صدر آنے والا تھا، تو اس کے آنے سے پہلے تمام اخبارات میں اس کی تعریف شروع ہو گئی تھی کہ اس کے پاس اتنا پاور ہے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان یہی ہے، تو اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ان میں تعریف کی تمام کے تمام یہ سب وجوہات موجود. وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ ہم پر مہربان، صرف مہربان نہیں، بہت زیادہ مہربان. اور مالک یوم الدین، طاقت تو اتنی اس کے پاس میں کہ ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے کے اندر ہے. یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں امتحان اور آزمائش کی وجہ سے. آخرت میں سب قدرت کا مظاہرہ ہو جائے گا، اس وقت بندوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں بہت بھوکے میں تھے، ہم نے اللہ کی قدر نہیں. اللہ کے پاس بھی طاقت ہے. لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان کرے گا آج کس کی بادشاہت ہے. ایک سناٹا چھا جائے گا قیامت کے دن. بڑے بڑے بادشاہ ہو گئے، کسی کی آواز نہیں نکلے گی. پھر ایک آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو یکتا ہے اور زبردست غالب ہے. تو جب اللہ میں یہ ساری باتیں موجود ہے تو کیا ہم اس اللہ کی تعریف نہ کریں؟ ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. جتنی تعریف کرے اتنی کم. دعاؤں سے پہلے، آپ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مانگے. اللہ کو تعریف بہت پسند ہے. اس لیے نہیں کہ وہ تعریف کا محتاج ہے، اس لیے کہ بندہ صحیح کام پہ لگا ہے. کیونکہ وہ اس ذات کی تعریف کر رہا ہے جو تعریف کے مستحق ہے، ستائش کے مستحق، اسی ذات کی تعریف کر رہا ہے.
تو اللہ کو تعریف بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بندہ اس کی تعریف کرے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ کے شروع میں یہی الفاظ. پھر اس کے بعد اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب انداز کتنا بدلا دے. اب تک تو غائب کیسے گئے ہیں کہ تعریف کس کی؟ اللہ کی. اللہ کو خطاب نہیں کیا، بس ایک اللہ کی. وہ اللہ جو ہمارا پالنہار ہے، وہ اللہ جو سب پر مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہو. پھر اس کے بعد اب اس اللہ سے خطاب کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا ایک بات سمجھ لو، ابھی اللہ تبارک تعالیٰ کو جب ہم خطاب کرتے ہیں نا، یا کہ اللہ کو غیبت کے صیغے سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، کبھی بولتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں. جب ہم واحد کے صیغے سے کہتے ہیں تو اس میں وحدانیت جھلکتی ہے. جب وحدانیت میں مبالغہ کرنا ہوتا ہے تو الفاظ میں بھی ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں کامل وحدانیت، یعنی یکتائیت. اللہ فرماتا ہے، فرماتے ہیں نہیں کہیں گے. جب آپ کو واحد میں وحدانیت میں آپ کو زور دینا ہو تو اس وقت آپ واحد کا صیغہ استعمال کریں. اور جمع کا صیغہ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ادب ملحوظ ہوتا ہے. جب اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اپنی قدرت کے ساتھ، علم کے ساتھ میں، احسانات کے ساتھ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو کبھی ادب کا جذبہ دلوں کے اندر رونما ہوتا ہے. تو اس ادب کے جذبے کے پیش نظر کبھی ہم جمع کے صیغے کے ساتھ کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی بات. سمجھے نا، یہ فرق کا ملحوظ رہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ بھی صحیح ہے، اللہ فرماتے ہیں جمع کے ساتھ وہ بھی صحیح ہے. جمع کے ساتھ جب کہیں گے تو یہ ادب ہے. واحد کے ساتھ اگر کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس میں وحدانیت مقصود ہوتی ہے، یعنی کامل وحدانیت الفاظ میں. تو یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. زبردست الفاظ ہے. جو بلاغت سمجھنے والے علماء وہ سمجھیں گے کہ یہاں ایاک کو مقدم کر کے اس میں حسر پیدا کر دیا ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ نہیں، یہ الفاظ نہیں. تیری عبادت کرتے یہ نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے، کسی اور کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے. تیری ہی، فقط تیری اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے کے جو الفاظ ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے، اس میں بھی حسرہ ہے. یعنی ہم کسی اور سے مدد طلب نہیں کریں گے. کسی بابا کے درگاہ پہ جا کر کے ان سے اولاد نہیں مانگیں گے، ان سے ہم چیزوں کو اور اپنی اصلاح ان سے نہیں کروائیں. کس سے مدد طلب کرتے؟ اللہ سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب مجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کے پکار کو قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے. جب اللہ براہ راست ہماری پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب اس میں آپ غور کرو کہ پہلے لفظ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرنا ہر چیز میں، اس کو بعد میں اس لیے لائے کہ آپ جو عبادت کریں گے اس عبادت میں بھی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے. اس لیے کہ عبادت میں بھی آپ 2 رکعت نماز ہے بلکہ ایک سجدہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. ہم عبادت میں بھی کس سے مدد طلب کرنا ہے؟ اللہ سے، کہ اللہ عبادت کی توفیق دے دے. اللہ نماز میں سستی آ رہی ہے، سستی کو ختم کر دے. کہ اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہماری مدد کر. کہ اللہ یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، اس گناہ کو چھڑوا دے. جب بندہ دل سے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد میں پہلے تو استغفار پڑھو، استغفر اللہ 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں یہ دعا پڑھا ہوں
اللہم اعنا علی ذکر، ویسے واحد کے ساتھ ہے لیکن اگر اپنے گھر والوں کی سب کے متعلق ان کی بھی نیت کر لو، اللہم اعنا علی تلاوت کتابک وکثرت الذکر والشکر لک وحسن عبادت۔ یاد کر لو، اس دعا کو یاد نہیں ہے تو کسی کے پاس میں یاد کسی عالم کے پاس میں لکھوا لو اور اس کو یاد کر لو، نوٹ کر لو، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، اس کی وجہ سے زندگی میں بہت فرق آئے گا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنا علی تلاوت کتابک، کہ اللہ قرآن کی تلاوت پر ہماری مدد کرو۔ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں، آپ مدد کریں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ وکثرت الذکر، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے پر ہماری مدد فرما۔ وکثرت الذکر والشکر لک، اور آپ کا شکر ہم بجا لاوے بہت زیادہ، اس پر ہماری مدد فرما۔ وحسن عبادتک، اور تیری عبادت اچھے انداز میں کرے، اچھے سے اچھی کوالٹی میں اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرے، اس پر بھی ہماری مدد فرما۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم اعنا علی تلاوت کتابک وکثرت الذکر والشکر لک وحسن عبادتک۔ اتنے چند سیکنڈ لگے گئے، لیکن فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا قبول ہو گئی تو اللہ کی توفیق ہمیشہ ہر وقت شامل حال رہے گی۔ عبادتیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ذکر کرنا آسان ہو جائے گا، اور عبادت بھی اچھے سے اچھے انداز میں، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ سے ہر وقت مدد طلب کرتے رہو، اور حضرت فرماتے ہیں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے جو دعا کرتے ہو وہ تو کرنی ہی ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگو۔ رمضان کا موقع ہے، رات کے وقت میں کوئی ایسا خاص وقت نکال لو کہ جس میں آپ لمبی دعا مانگ سکتے ہو، جتنا اللہ کے سامنے کہنا ہونا وہ کہہ دو۔ حضرت تو اکثر کہتے ہیں اپنے بیانات میں کہ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باقاعدہ باتیں کرو، اور اس میں خاص طور پر اللہ سے کہہ دو کہ اللہ اپنی عبادت میں ہماری مدد فرما، کہ ہم صحیح سے عبادت نہیں کر سکتے، سستی بہت آتی ہے، آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم کر سکیں گے۔ یہ گناہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے، یہ سب گناہ ہم سے چھڑوا دے، نفس اور شیطان کے مارے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ دیکھیے پھر اس کے بعد حضرت نے ایک موقع پر یہاں تک کہا کہ اللہ سے ناز کی باتیں بھی کرو، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ واقعی میں آپ گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ کرو، سرسری نہیں کہ اللہ یہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہو لیکن اس سے چھٹکارا نہیں ہو رہا ہے، یہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے، اس گناہ کے چھوڑنے میں آپ کی مدد طلب کر رہا ہو، آپ میری مدد فرما۔ بار بار اللہ سے کہو، پھر گناہ نہیں چھوڑا، پھر کہو اللہ آپ مدد نہیں کریں گے، پھر قیامت کے دن ہم سے یہ نہ کہنا کہ یہ گناہ کیوں نہیں چھوڑا، ہم نے آپ سے مانگا تھا، کہا تھا کہ ہم سے گناہ چھوڑوا دیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ یعنی انسان کو ایک بہانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا، اس نے کہا پروردگار یہ گناہ تو میں چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن مجھ سے نہیں چھوٹا جا رہا تھا، اور میں نے بارہا آپ سے مدد طلب کی، حالانکہ ہمارا پروردگار سب کچھ جانتا ہے، صرف فرشتوں کے سامنے لانے کے لیے کہا کہ دیکھو اس کا ریکارڈ چیک کرو، اس نے ہم سے مدد طلب کی تھی۔ جب اس کا ریکارڈ چیک کیا فرشتوں نے، کہا کہ ہاں واقعی میں اس نے ہم سے آپ سے مدد طلب کی تھی اور بارہا مدد طلب کی۔ اللہ نے کہا جب اس نے مجھ سے مدد طلب کی تھی اس چیز میں، چھوڑ دو اس کو۔ ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ چیز، یہ تصور، ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور حضرت تو کہتے تھے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرتے ہو، چلتے پھرتے بھی اللہ سے باتیں کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ یوں سمجھتے ہیں کہ موقع ملے گا تب دعا کریں گے، یار اس کا موقع تو بعض مرتبہ ملتا بھی نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ یہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے، اس کو دور کر دیں، اللہ اس کی یہ ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا اگر چپل کا تسمہ اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔
ہر چیز اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر اس کے اندر غور کرو آپ تعریف کرتے رہتے. میں نے کہا کہ اس میں غائبانہ صیغے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. پھر الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک. یہ غائبانہ صیغے. پھر اس کے بعد ایک شخص اللہ کو خطاب کیا. اس کو بلاغت کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں التفات. یعنی آپ غیبت سے خطاب کی طرف چلے جاویں, غیبت سے تکلم کی طرف چلے جاویں تو اس میں تفنن کے لیے ہوتا ہے. یعنی بات میں تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے اور ایک ذائقہ آ جاتا ہے, یہ بھی مقصود ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں مقصود ہوتی ہیں. یہاں حکمت کیا علامہ طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت یہ ہے کہ بندہ جب ان کلمات سے گزر کر کے آوے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے آ جانی چاہیے. یعنی جب اس نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. تو اللہ کون ہے, رب کون ہے, جہان, یہ سب تصور میں آنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب بندہ آگے بڑھے گا الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا وہ ذات جو اتنی مہربان ہے, وہ ساری اس کی مہربانیاں دماغ میں آنی چاہیے. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین قیامت کا منظر سامنے آ جانا چاہیے. اور وہ روز جزا قیامت کے دن کا مالک اللہ کی ذات سامنے آ گئی. نہیں آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ میں ابھی کمی ہے, ہم میں ابھی کمی اور کچھ اس طرح کی ضرورت ہے. یہاں تک آتے آتے اللہ کی ذات سامنے آ جانی چاہیے. اس میں تصور کی دنیا میں, خیالات کی دنیا میں اللہ کی ذات سامنے آنی چاہیے. پھر اس ذات کو خطاب کر کے کہو ایاک نعبد, اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین